أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سورہ قمر سے آج کا سبق ہوگا. سورہ قمر کا جب بھی کوئی نیا سورت شروع ہوتا ہے تو اس کا ماقبل کے ساتھ دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سورہ قمر کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے تخویف دنیاوی اجمالاً تھی، اب اس صورت میں تفصیلاً ہے. ماقبل میں تخویف دنیاوی کا ذکر تھا اجمالاً، اب اس صورت میں تفصیلاً ہے. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ اقتربت الساعۃ کا ازفت الازفہ سے بھی ربط ہے. وہاں پر تھا کہ ازفت الازفہ یعنی قیامت قریب آنے والی ہے، اور یہاں پر بھی ہے اقتربت الساعۃ. بات سمجھ؟ تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ. اور اس صورت میں دوسری بات یہ ہے کہ خلاصہ صورت کیا ہے؟ ابتدا اور آخر میں شکوے اور زجرے ہے اور تسلیات ہے، تخویف اخروی ہے، بشارت ہے، اور درمیان میں تخویف دنیاوی کے 5 نمونے ہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا. اقتربت الساعۃ کے نیچے لکھے دعوی قرب قیامت، دعوی قرب قیامت، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا. وانشق القمر کے نیچے لکھے دلیل اور معجزہ، دلیل اور معجزہ. تو چاند پھٹ گیا. اب یہ چاند کا پھٹنا یہ کیا تھا؟ یہ ایک معجزہ تھا. اور نبی علیہ السلام جو ہے نا مینا میں تشریف فرماتے اور کفار کا مجمع تھا، تو انہوں نے نبوت کی نشانی طلب کی اور رات بھی لیلۃ البدر تھی اور چاند اپنے عروج پر تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اشارہ کر دیا چاند کی طرف. تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق کی طرف چلا گیا اور دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا. یہی معجزہ تھا یہ نبی علیہ السلام کا. یہی مراد وانشق القمر سے. لیکن بعض منکرین ایسے ہیں جو معجزات کے منکرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ معجزہ نہیں تھا. جیسے کہ سر سید احمد خان ہے. سر سید احمد خان یہ معجزات کے منکر ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر وانشق القمر سے چاند کا پھٹنا مراد نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ چاند کے پھٹنے سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز ٹوٹ گئی، مانا ہر چیز ٹوٹ گئی. تو چاند بھی کیا ہو گیا؟ 2 حصوں میں ہو گیا. بات سمجھ گئی؟ چاند بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ کافر دیکھتے ہیں کوئی معجزہ تو یعرضوا منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مضبوط جادو ہے. سحر مستمر، یہ ایک مضبوط کیا ہے؟ جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. وَكَذَّبُوا کے نیچے لکھے سبب اعراض، انہوں نے کیوں جھٹلایا؟ ان کے اسباب کیا تھے؟ تو وَكَذَّبُوا کے نیچے لکھے سبب اعراض نمبر 1، انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وَاتَّبَعُوا کے نیچے لکھے سبب اعراض نمبر 2،
ایک تو انہوں نے جھٹلایا بوجہ ضد کے، اور نمبر دو انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. وہ کل امر مستقر، اور ہر کام کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. اور وَكَذَّبُوا میں یہاں پر شبہ بھی ہے، اور شبے کا ازالہ ہے. شبہ یہ تھا کہ ان کی تکذیب اور ان کے عناد پر اللہ تعالیٰ فوری عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو اللہ نے کہا وہ کل امر مستقر، کہ ہر کام کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اب یہاں سے اخبار زاجرہ کا بیان ہے. اخبار زاجرہ. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور بلا شبہ پہنچ چکی ان کے پاس پہلوں کی خبریں میں سے، پہلے کے خبروں میں سے بات پہنچ چکی. ما فیہ مزدجر، جس میں کیا ہے؟ جس میں کافی ڈانٹ ہے. مزدجر، جس میں کافی ڈانٹ ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اور حکمت نصیحت ہے، بالغۃ کامل نصیحت ہے، فما تغنی النذر سو کچھ فائدہ نہیں دیتا ان کو ڈرانا. ان کو ڈرانا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. یہ نذر یا تو مصدر ہے، اور نذر یا یہ نذیر کی جمع ہے. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. فتول عنہم، فتول کے نیچے لکھے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. فتول عنہم، پس آپ منہ پھیر لیں ان سے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلائے گا ایک بلانے والا ان کو ناگوار چیز کی طرف. جس دن بلانے والا بلائے گا ان کو الی شیء نکر، الی شیء نکر ایک ناگوار چیز کی طرف. یوم یدعو الداعی، یہ تخویف اخروی اور کیفیت حشر کا بیان ہے. آخرت سے اللہ ڈرا رہے ہیں یہاں پر. خش عن ابصارہم، خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں، آنکھیں نیچے کیے ہوئے ہوں گے. ابصارہم کے نیچے لکھے حالت نمبر 1، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں. یخرجون من الاجداث، یہ حالت نمبر 2 ہے، وہ نکل رہے ہوں گے قبروں سے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہے. مہطعین الی الداعی، یہ حالت نمبر 3 ہے، دوڑتے جاتے ہوں گے اس بلانے والے کی طرف. مہطعین ای مسرعین، دوڑتے ہوئے جاتے ہوں گے بلانے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے. یقول الکافرون حالت نمبر 4 ہے، کافر کہیں گے یہ دن یہ دن کیا ہے؟ بڑا سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کذبت کے نیچے لکھے تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 1. تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 1. اور یہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دے رہے کہ جیسے آپ پریشان نہ ہو اور آپ صدمے میں نہ پڑے. آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو بھی کیا کیا ہے؟ جھٹلایا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے ان کو جھٹلایا. نوح کی قوم نے ان کو جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندوں کو. وقالوا، اور کہا مجنون ای ہوا مجنون، اور کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے. مجنون کی نیچے لکھے توہین قولی، یہ مجنون ہے. وازدجر، اور اس کو دھمکی بھی دی گئی. وازدجر، اور دھمکی بھی ان کو دی گئی اور جھڑکا بھی ان کو. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا کی نیچے لکھی التجاء نوح علیہ السلام. تو فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب، کے بے شک میں عاجز ہو گیا ہوں. فانتصر، پس تو بدلہ لے. پس آپ ان سے کیا لے لے؟ بدلہ لے لے.
ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے ایسے پانی سے جو خوب برسنے والا تھا. ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے جو خوب برسنے والا تھا. ففتحنا کے نیچے لکھی اجابت الہیہ، یا اللہ نے ان کی دعا کیا کر دی؟ کھول دی. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. وفجرنا الارض، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے. فالتقى الماء، پس جمع ہو گیا پانی. على امر، اس کام کے لیے. قد قدر، جو کہ تجویز ہو چکا تھا. یعنی ان پر پانی کا اور سیلاب کا اللہ نے کیا کر دیا؟ عذاب دے دیا. اوپر آسمان بھی پانی برسا رہا ہے اور زمین سے بھی کیا رہا ہے؟ ان کے اوپر پانی برس رہا ہے. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے سوار کیا ان کو ایسی کشتیوں پر. على الواح، على ذات الواح، ایسی کشتیوں پر جو تختوں والی، ودسر، اور میخوں والی تھی. وحملناه أي مع المؤمنین، ہم نے نوح علیہ السلام کو ایمان والوں کے ساتھ ایسی کشتیوں پر سوار کیا جو تختوں اور میخوں والی تھی. تجری بأعیننا، جو کیا چلتی تھی ہماری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں چلتی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی تھی. قد کانا لمن کانا کفر، جس کی بے قدری کی گئی تھی اس کے لیے ایسا کام کیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن، اور بلا شبہ ہم نے اس واقعے کو نمونہ عبرت بنا کر چھوڑا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تَرَكْنَاهَا آیَةً، نمونہ عبرت بنا کر چھوڑا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ من مدکر کے نیچے لکھے ترغیب تذکر، نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ونذر ای انذاری، کیسا میرا ڈرانا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ دعوت تذکر ہے. یہاں سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا کے نیچے لکھے دعوت تذکر، اور بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے. للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فہل من مدکر، تو کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. اب اس آیت کو لے کر باطل قسم کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کی خود آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو دیکھو قرآن کی خود آیت ہے کہ ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی اس کی تشریح کر سکتا ہے، اور ہر آدمی اس میں من گھڑت باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رحم نے آسان کر دیا ہے. تو اس پہ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کہیں جاؤ کہیں پڑھو، اور یہ چیزیں نہیں ہے کہ خود بھی آپ کر سکتے ہو. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کذبت عاد کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 2. اب یہاں سے تخویف دنیاوی ہے، نمونہ نمبر 2 ہے. کذبت عاد، جھٹلایا کس نے؟ عاد نے بھی تکذیب کی. فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. انا ارسلنا کے نیچے لکھی کیفیت عذاب کی کیفیت. بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک تیز تند ہوا. ریحا صرصرا، ایک تیز تند ہوا ہم نے ان پر بھیجی. فی یوم نحس، فی یوم، ایسے دن میں جس کی نحوست ہمیشہ رہی. مستمر، وہ ہمیشہ ان کی نحوست کیا رہی؟ اچھا، ایسے دن میں جس کی نحوست ہمیشہ رہی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا دنوں میں اور ایام میں کیا ہے؟ نحوست ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایام میں نحوست نہیں ہے، ان کے حق میں یہ دن کیا تھے؟ منحوس تھے. ان کے حق میں یہ دن کیا تھے؟ منحوس تھے.
تو ان پر عذاب آیا بدھ کے دن، اور وہ عذاب سات راتیں اور 8 دن ان پر کیا کرتا رہا، چلتا رہا قوم عاد پر۔ تو یہ نحوست انہی کے حق میں تھی۔ تنزع الناسا اکاڑ کر پھینکتی تھی لوگوں کو، اکاڑ کر پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں جڑ سے اکھڑی ہوئی، کأنہم اعجاز، گویا کہ وہ تنے ہیں اعجاز نخل، گویا کہ وہ تنے ہیں جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے، اعجاز نخل، یہ تنے ہیں کھجوروں کے، منقعر، جو کہ اکھڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو عاد کی قوم بھی کیا تھی، قد آور تھی، تو لہٰذا اللہ نے ان کی کیفیت بھی ایسے بیان کی کہ گویا کہ وہ کیا تھے، کھجور کے جیسے تنے اکھاڑ دیے جائے، یہ لوگ بھی ایسے پڑے ہوئے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہاں سے پھر دعوت تذکر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کذبت ثمود بالنذر، یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 3 ہے۔ تیسرا نمونہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے بھی پیغمبروں کو کیا کر دیا، جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، فقالوا، یہ انہوں نے اتباع سے منع کیا، تو مانع از اتباع نمبر 1، فقالو کے نیچے لکھو مانع از اتباع نمبر 1۔ بس کہنے لگے بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے، ابشرا منا، کیا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کرے۔ بات سمجھ؟ تو نتبعہ کے نیچے لکھو مانع از اتباع نمبر 2۔ انا اذا لفی ضلال و سعر، بے شک ہم اس وقت البتہ گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے اگر ہم نے اس بشر کی کیا کی، اطاعت کی۔ انا اذا لفی کے نیچے لکھو معنی نمبر 3۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، اُلقی عناد قوم ہے، یہاں سے قوم کا عناد ہے۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا نازل کی گئی وہی اس پر ہم سب میں سے، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے، جھوٹا ہے اور شیخی باز ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، سیعلمون کے نیچے لکھے تسلی صالح علیہ السلام، تسلی صالح علیہ السلام، سیعلمون، ان قریب جان لیں گے کل کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور اترانے والا، الکذاب کون ہے بڑا جھوٹا اور اترانے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے۔ انا کے نیچے لکھے اختبار قوم سمود، قوم سمود کا امتحان لیا گیا، اور وہ مقدمات عذاب، اور عذاب کے مقدمے پیش کی جا رہے ہیں۔ انا مرسل الناقۃ، بلا شبہ ہم بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے۔ دیکھو انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح علیہ السلام اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر کے دو۔ بات سمجھ؟ تو فتنۃ لہم، یہ ان کی آزمائش کے لیے تھا۔ فارتقبہم، پس انتظار کر ان کا، واصطبر، اور آپ صبر کریں۔ ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور ان کو آگاہ کر دو کہ بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، پانی بانٹا ہوا ہے، پانی ان کے درمیان کیا کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ کل شرب محتضر، ان میں ہر باری پانی پلانے کی حاضر کی گئی، ان میں پانی کی باری کیا کی گئی، حاضر کی گئی، محتضر حاضر کی ہوئی ہے۔ اب دیکھو انہوں نے جب اونٹنی کا مطالبہ کیا تو ان کو اونٹنی نکال دی گئی۔ اب وہ اونٹنی جو ہے نا وہ ناقۃ اللہ تھی، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، بات سمجھ گئے؟
تو وہ جب آتی تھی تو ایک بارگی میں ہی سارے پانی کیا کر لیتی تھی، پی لیتی تھی. ان کے اونٹنوں کو اور باقی جانوروں کو پانی نہیں ملتا تھا. اور اس علاقے میں ایک مالدار عورت تھی جس کے جانور کیا تھے، زیادہ تھے. تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو اونٹنی ہمارے، یہ ایسی اونٹنی ہے جو کہ کیا کرتی ہے، سارا پانی پی جاتی ہے اور میرے اس کے لیے پانی ملتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ دیکھ کے گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی جانور کیا کریں گے، پانی پیئیں گے. اور پھر بھی وہ عورت نہیں رکی اور جا کے پھر کیا کر دیا، اس اونٹنی کے کیا کر دیے، وہ پیر کو کاٹ دیا. فنادوا صاحبہم، بس انہوں نے بلایا اپنے یار کو. اس عورت نے اپنے یار کو، اس یار کا نام کیا، قدار بن سالف. یہ بدماش قسم کا آدمی تھا، اس کو بلایا. فتعاطا، پس وار کیا، فعقر، اور اس کو مار ڈالا اس اونٹنی کو. فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، کیفیت عذاب کا بیان ہے یہاں سے. بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ. چنگاڑ کہتے ہیں ہاتھی کی آواز کو. ہم نے ان پر بھیجا ایک چنگاڑ. فکانوا کحشیم المحتضر، پس وہ ہو گئے مثل چورے باڑ لگانے والے کے، باڑ کے چورے کے جیسے ہو گئے. جیسے کہ جانوروں کے اطراف میں باڑ لگاتے ہیں اور یہ جانور کھاتے ہیں تو پھر جو کچھ بچ جاتے ہیں اس کو باڑ کے باہر پھینکتے ہیں، وہ جیسے بے حیثیت قرار دے دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کرے کحشیم المحتضر، یہ بھی اس بھوسے کی طرح ہو گئے جو کہ باڑ کے باہر پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. بے حیثیت لوگ ہیں یہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھے دعوت تذکر، اور آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت کے نیچے لکھے تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 4، اور جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، یہ انا کے نیچے لکھی انجام تکذیب. بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی آندھی، حاصبا پتھر برسانے والی آندھی، الا آل لوط مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے، خاندان لوط علیہ السلام. نجیناہم بسحر، نجیناہم ہم نے ان کو کیا دی، نجات دی، بسحر آخر شب میں، رات کے آخر شب میں. نعمت من عندنا، یہ اپنی طرف سے فضل کر کے، نعمت من عندنا فضل کر کے اپنی جانب سے. کذالک نجزی من شکر، ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس کو جو کہ شکر بجا لاتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھے عناد مجرمین، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا ہماری بطشتنا، ہماری گرفت سے. فَتَمَارَوْا، پس انہوں نے کیا کیے، جھگڑے پیدا کیے، بالنذر اس ڈرانے میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور بلا شبہ انہوں نے لوط سے، عن ضَيْفِهِ ان کے مہمانوں کو لینا چاہا. مہمان خوبصورت شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان میں یہ کام پائے جاتے تھے. انہوں نے کہا یہ آپ کے مہمانوں کو گھر سے باہر نکالو. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. اعینہم کے نیچے لکھی بجناح جبریل، جبریل علیہ السلام کے پر کے ذریعے. فذوقوا عذابی ونذر، سو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک آپ پہنچا ان کو صبح سویرے ایک دائمی عذاب. عذاب مستقر، ایک دائمی عذاب ان پر صبح سویرے ہی آ پہنچا. فذوقوا عذابی ونذر، سو کیا کرو،
تو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی سمجھنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ بِالنُّذُرِ یہ تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 5 ہے. اور بلا شبہ پہنچے فرعون والوں کے پاس بہت سارے ڈرانے والی چیزیں. کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری تمام نشانیوں کو، کلیہا تمام نشانیوں کو جھٹلایا. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر فاخذناہم کے نیچے لکھے انجام عناد، تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑا جیسے کہ ایک قوی زبردست پکڑتا ہے. اخذ عزیز مقتدر ایک زبردست طاقتور آدمی جس طرح پکڑتا ہے، ہم نے اس کو اس طرح پکڑا. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. اکفارکم خیر، زجر التفات بسوئے کفار مکہ ہے یہاں سے، یعنی یا اللہ رب العزت دوبارہ مکہ والوں کی طرف کیا ہو گئے، آ گئے، اور مکہ والوں کا تذکرہ اللہ ذکر کر رہے. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہے ان سب کافروں سے؟ بات سمجھ گئی؟ کیا تمہارے کافر بہتر ہے ان سب کافروں سے؟ یہ شق نمبر 1 ہے. اب لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی کا پروانہ ہے، کوئی تم پرمٹ لے کے آئے ہو معافی کا. ہاں بات سمجھ. اب یہ شق نمبر 2 تھا. اور اب یقولون نحن جمیع منتصر، یہ شق نمبر 3 ہے. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہے انتقام لینے والے. سیہزم الجمع، یہ جواب شکوہ ہے، ان قریب شکست دی جائے گی. ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کر یہ کیا کریں گے، بھاگیں گے دنیا میں. بل الساعۃ موعدہم، بل الساعۃ کے نیچے لکھو تخویف اخروی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت تو بہت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے، بہت کڑوی ہے قیامت. ان المجرمین فی ضلال و سعر، ان کے نیچے لکھے انجام مجرمین، وہ انجام مجرمین دنیاوی، مجرمین کے دنیا کا کیا انجام ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک یہ مجرم بڑی گمراہی میں اور دیوانگی میں ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یوم کے نیچے لکھے انجام اخروی، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے دوزخ میں. علی وجوہہم، منہ کے بل ان کو کیا کیا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. ذوقوا مس السقر، اور کہا جائے گا کہ دوزخ کے لگنے کا مزہ چکو. مس السقر، ذوقوا سے پہلے نکالو، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا دوزخ کے لگنے کا مزہ چکو. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ان کے نیچے لکھی ازالہ شبو، یہاں شکوہ اور شبہ تھا. شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو ان کل شیء خلقناہ بقدر، اور بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر یک بارگی، کلمح بالبصر، یک بارگی، جیسے آنکھ کا چپکنا ہوتا ہے، آنکھ جیسے چپک جاتی ہے، ایک مرتبہ بند ہو جاتی ہے، تو ہمارا معاملہ بھی کیا ہے، اسی طریقے سے ہے. تو وما امرنا کے نیچے لکھے اور نہ ہوگا حکم ہمارا وقوع قیامت مگر یک بارگی، یعنی ایک بارگی میں ہم کیا کریں گے، قیامت کو لے آئیں گے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھے تخویف دنیاوی، اور بلا شبہ ہم ہلاک کر چکے تمہارے ہم مذہبوں کو. اشیاءکم، یعنی تمہارے جیسے کفر میں جیسے تھے ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، عقیدے میں وہ تمہاری طرح تھے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب نامہ اعمالوں میں کیا ہے، درج ہے.
وکل شیء کے نیچے لکھو ازالہ شبہ یہ تھا کہ ہمارے اعمال کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، کیسے کو پتہ چلے گا؟ تو وہ کل شیء فعلوا فی الزبر، ہر شے ہر وہ کام جو وہ کرتے ہیں وہ سب نامہ اعمال میں درج ہے۔ وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، ان کی نیچے لکھی انجام متقین، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی جنات نعمت نمبر 1 ہے، و نہر نعمت نمبر 2 ہے، فی مقعد صدق یہ نعمت نمبر 3 ہے، ایک عمدہ مقام میں ہوں گے۔ عند ملیک مقتدر نعمت نمبر 4 ہے، ایسے بادشاہ کے پاس جو بڑا صاحب قدرت ہے، صاحب قدرت بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کا سورہ قمر کے ساتھ ربط کیا ہے کہ پہلی صورت میں تھا کہ خالق اور کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، اب فرمایا کہ برکات دھندا بھی صرف وہی ہے، یعنی برکات بھی وہی دیتا ہے۔ یہ دعویٰ آخر صورت میں ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بات سمجھ۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ صورت سابقہ میں زیادہ تر مضمون نقم کا تھا، نقم کہتے عذاب کا تھا، اب یہاں پر زیادہ تر مضمون نعم کے ہوں گے، نعمتوں کے زیادہ تر کیا ہوں گے، مضامین بیان کیے جائیں گے۔ اور سورہ رحمان کا خلاصہ کیا ہے؟ بیان نعم۔ ایک تو یہ ہوگا 6 دلائل عقلیہ برائے اس بات دعویٰ ہے، دوسرے رکوع میں منکرین کے لیے تخویف ہے، اور تیسرے رکوع میں بشارت برائے متقین ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، بات سمجھ۔ اور الرحمن رحمان ہی ہے، علم القرآن جس نے کیا کیا، قرآن سکھایا۔ اور علم القرآن یہ خبر ہے، اور علم القرآن کے نیچے لکھے بیان نعم، نعمتوں کا بیان ہے۔ اور نعمت نمبر 1 روحانی، وہ کیا ہے؟ رحمان ہی ہے جس نے کیا سکھایا، قرآن سکھایا۔ تو دیکھو نعمتوں کا بیان ہے، اور نعمتوں کے شروع میں اللہ نے کس کو ذکر کیا؟ قرآن کو، گویا کہ قرآن کا سیکھنا یہ اعلیٰ اور ارفع نعمت ہے۔ علم القرآن بے رحمان ہی ہے جو کہ جنہوں نے کیا کیا، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان نعمت نمبر 2، یہ اس کے نیچے لکھو نعمت نمبر 2 کیا ہے؟ ایجاد ذات کا پیدا کرنا۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان نعمت نمبر 3 ایجاد صفت، اس نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان نعمت نمبر 4 آفاقی علوی، یہ چوتھی نعمت آفاقی ہے، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہے۔ بحسبان ای یجریان بحسبان، یعنی وہ دونوں جاری ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ حساب کے ساتھ جاری ہوتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم اور تنے والنجم اور بھوٹیا والشجر اور تنے دار درخت یسجدان، یہ دونوں موتی ہے۔ ایک تو پتے ہوتے بوٹیا، ایک بوٹیا والنجم، اور شجر کہتے ہیں درخت کو، اور پتے کو کیا کہتے ہیں؟ نجم کہتے ہیں، والنجم۔ تو نعمت نمبر 5 اور یہ آفاقی سفلی ہے، یعنی زمین سے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پتے ہیں اور یہ جو تنے دار درخت ہے یسجدان، دونوں کیا ہے؟ مطیع ہے، دونوں ای مطیع الحکم ہے، دونوں کیا کرتے؟ یسجدان یعنی سجدہ تکوینی کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، یہ نعمت نمبر 6، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور تاکہ تم تولنے میں کبھی بیشی نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور ٹھیک تولو انصاف کے ساتھ اور نہ گھٹاؤ تول کو۔ ولا تخسروا المیزان، اور نہ گھٹاؤ تول کو۔ والارض وضعها للانام، اور والارض کے نیچے لکھے نعمت نمبر 8، اور اسی نے زمین
والارض اور اسی نے زمین بچائی مخلوق کے نفع کے لیے، للانام مخلوق کے، ای لنفع الانام لوگوں کے فائدے کے لیے کیا کیا، زمین بچائی، فیہا فاکہۃ نعمت نمبر 9 اس میں میوے ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت ہے، ذات الاکمام جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، جن کے خوشوں پر کیا ہوتے ہیں، غلاف ہوتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان اور غلہ اناج ذو العصف بوسے والا، بات سمجھ، والریحان اور خوشبودار پھول، یہ سب کیا کر دیا اللہ نے، پیدا کیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سو اے جن اور انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ آیت جو ہے نا یہ اس صورت میں 31 بار آیا ہے، اور یہ خطاب کن کو ہے، ثقلین کو ہے، یعنی کون کون ہے، جنات اور کون ہے، انسان ہے۔ اور جب بھی یہ آیت آئی تو اس کے جواب میں جنات کیا کہتے تھے، اصل میں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنات کے سامنے یہ صورت پڑھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ جواب میں کیا کہتے تھے، لا بشیء من نعمک ربنا ربنا نکذب فلک الحمد، لا بشیء من نعمک آپ کی نعمتوں میں سے کوئی بھی چیز کیا کریں گے، ہم اس کی تکذیب نہیں کریں گے، فلک الحمد بس آپ کے لیے کیا ہو، تعریف ہو۔ اور یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ تو کیا کرے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 1، اسی نے پیدا کیا انسان کو ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے، من صلصال ایسی مٹی سے جو کہ کیا ہے، بجنے والی ہے۔ مٹی جب خشک ہوتی ہے تو آپ اس پر پیر رکھو تو اس کی آواز آتی ہے، بجنے والی ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار اور من صلصال بجنے والی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، کالفخاری ٹھیکرے کی طرح، بات سمجھ، ہاں زمین میں مٹی ہوتی ہے تو وہ گارا بن جاتا ہے، اور گارے کے بعد پھر وہ ٹھیکرے بن، کالفخار ٹھیکرے کی طرح مٹی سے ہم نے انسان کو کیا کر دیا، پیدا کر دیا۔ وخلق الجان اور اس پیدا کیا ہم نے جنات کو، جاننا یہ ابو الجن ہے، جیسے کہ ابو الانس کون ہے، آدم علیہ السلام ہے، تو الجان یہ ابو الجن ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ابلیس مراد ہے۔ تو وخلق الجان اور پیدا کیا ہم نے جنات کو، من مارج من نار خالص آگ سے، آگ کے شعلوں سے ہم نے کس کو پیدا کیا، جنات کو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین، وہی کیا ہے، دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ تو دو مشرق تو نہیں ہے، ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موسم کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے، کہ کبھی سورج جو ہے نا کی چال، سورج کی چال میں فرق آتا ہے، کبھی کا اس کا شروع کس وقت ہوتا ہے اور کبھی غروب کس وقت ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے مشرقین اور مغربین کا، گرمی اور سردی کے اعتبار سے کہہ دیا مشرقین اور مغربین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 3، اسی نے جاری کیے دو دریا، یلتقیان جو کہ آپس میں کیا کرتے ہیں، ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان ان دونوں میں ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے جو تجاوز نہیں کر سکتا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے، اللؤلؤ موتیا، والمرجان اور خاص قسم کے مونگے، خاص قسم کے پتھر نکلتے ہیں۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 4 اور اسی کے الجواری جہاز کشتیاں المنشآت جو اونچے کڑے ہیں فی البحری سمندر میں کالأعلام پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز کس کے ہیں یہ اللہ کے اونچے سمندروں میں کڑے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان سب فنا ہو جانے والا ہے سب فنا ہو جانے والا ہے کل من جو کچھ زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جائے گا کلو کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 5 اور یہاں پر ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک اعتراض بھی ہے کہ بابا جب آپ نے کہا جو کچھ زمین میں ہے وہ فنا ہونے والا ہے تو کیا جو آسمان میں ہے وہ فنا نہیں ہوگا ہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری جگہ میں کل شیء ہالک الا وجہہ کہ تمام چیزیں ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے بات سمجھ تو وہاں آسمان اور زمین بھی سب فنا ہو جائیں گے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو ذو الجلالی جو صاحب جلال اور صاحب عظمت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان يسأله کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 6 اور يسأله اور اسی سے مانگتے ہیں من فی السماوات جو آسمانوں میں اور زمین والے کل یوم هو فی شان ہر وقت ایک نہ ایک شان میں ہے وہ بات سمجھ ہر وقت ان کے اظہار کیا ہوتے روز اس کی شان کیا ہوتی نہیں ہوتی ہے بات سمجھ انداز ان کا الگ ہوتا ہے یعنی وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہوتے فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان ان قریب ہم متوجہ ہوں گے تمہاری طرف اے دو باری قافلو ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے لکم ای لحسابکم یعنی تمہارے حساب کے لیے ہم کیا ہو جائیں گے ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان اب دیکھو سنفرغو اب یہاں کہا کہ ہم فارغ ہوں گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب فارغ نہیں ہے بلکہ فارغ ہوں گے یہ فارغ نہ ہونا تو گویا کہ ایک احتیاج کی دلیل ہے گویا کہ اللہ فارغ نہیں ہے معنی یہ کہ اللہ کو فراغت کی ضرورت ہے بات سمجھ گئی ایک سوال ہے اس پر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سنفرغ لکم ہے نا یہ گویا کہ عربی کا ایک محاورہ ہے اور عربی میں یہ دھمکی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ کہتے ہیں میں تم سے ابھی نمٹوں گا کہتے ہیں نا صبر کرو ابھی تم سے نمٹوں گا تو یہ بھی ہے سنفرغ اللہ بندوں کی سوچ کے مطابق اللہ کہہ رہے کہ میں تم لوگ کے لیے ابھی فارغ ہوتا ہوں بات سمجھ گئے کہ نہیں تو يسأله من في السماوات والأرض اچھا فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن کے نیچے لکھو عجز عند الحساب عجز عند الحساب اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ان استطاعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض زمین اور آسمان کے حدود سے فانفذوا تو نکل جاؤ اگر نکل سکتے ہو تو نکلو لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں نکل سکتے مگر سند کے ساتھ بات سمجھ گئے تو اگر کوئی سند ہے تو سند کے ذریعے تم نکل سکتے ہو ورنہ تم نہیں نکل سکتے فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم يرسل کے نیچے لکھے تخویف اخروی اور یرسل چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شواظ آگ کا شعلہ من نار آگ کا شعلہ و نحاس اور دعا فلا تنتصران
پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو شواس کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس میں صرف آگ ہو، اور نحاس کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس میں آگ کے ساتھ دھواں بھی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب سب کیا ہو جائے گا، فَإِذَا انشَقَّت یہ زمان حساب ہے، جب سب پٹ جائے گا اور آسمان کیا ہو جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً تو آسمان ہو جائے گا سرخ، کَالدِّهَانِ کس کی طرح، سرخ نری کی طرح، ہاں سرخ رنگے ہوئے چمڑے کے جیسے۔ یہ چمڑا جو ہوتا ہے نا پہلے سرخ ہوتا ہے، لیکن جب اس پر وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر اس کا رنگ گلابی جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پٹ جائے گا تو آسمان ہو جائے گا سرخ نری کی طرح، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کے جیسے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کیفیت حساب کا بیان ہے، پس اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن، نہ پوچھے جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ تو جب انسان اور جنات سے قیامت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو پھر سوال کس کے لیے ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہ پوچھا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ تحقیق کے لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان پر بات کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا جائے گا۔ تو کہہ رہے برائے تحقیق نہیں ہوگا بلکہ برائے توبیخ ہوگا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، يُعْرَفُ کے نیچے لکھے کیفیت عذاب، یعرف پہچان لیں گے مجرم اپنے حلیے سے، تو پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، والاقدام اور قدموں سے۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجرم میں فرق ہے، بعض مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا اور بعض مجرموں کو قدموں سے پکڑا جائے گا، جبکہ حضرت استاد صاحب فرماتے، حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا یہ دو فرشتے ایک آدمی کے ساتھ ہوں گے، ایک سر سے پکڑے گا ایک پاؤں سے پکڑے گا، ہر مجرم کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ دوزخ ہے جسے جھٹلایا کرتے گناہگار۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ گھومتے پھریں گے دوزخ کے درمیان، بینہا ای بین جہنم، جہنم کے آس پاس گھومتے پھریں گے، و بین حمیم آن اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن کے نیچے لکھے انجام مؤمنین، خواص جو خاص لوگ ہیں ان کا بیان ہے، اور جو شخص اپنے رب کی پیشی سے ڈرا، مقام ربی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان ان کے لیے دو باغ ہوں گے، یہ نعمت نمبر 1 ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، اچھا کیسی جنت ہوگی؟ ذواتا افنان بہت شاخوں والے ہوں گے، جنتان ایسے باغات ہوں گے اور ایسے درخت ہوں گے جو بالکل گھنے ہوں گے، ذواتا افنان گھنے درخت ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، یہ وصف نمبر 2 ہے، اس میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، ان 2 باغات میں ہر طرح کے میوے ہوں گے، زوجان 2 قسم کے کیا ہوں گے؟ میوے ہوں گے، یہ وصف نمبر 3 ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، زوجان کا معنی یہ ہے کہ تم کو سیب پیش کیا جائے گا، ایک وہ سیب ہوگا جو دنیا والا اور ایک دوسرا سیب پیش کیا جائے گا، تم پوچھو گے کہ یہ کیا ہے تو وہ بولیں گے کہ یہ تو جنت کا سیب ہے، تم نے دنیا کا سیب دیکھا ہے۔ بات سمجھ؟ زوجان ایک معروف اور ایک غیر معروف چیز پیش کی جائے گی۔
متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یہ نعمت نمبر 2 ہے. متکئین علی فرش، اہل جنت تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بچھونے ہوں گے بطائنها من استبرق، جن کے استر ریشم کے ہوں گے. جن کے استر کس کے ہوں گے؟ ریشم کے ہوں گے. ہوتے نا یہ بچھونے، ایک تو بچھونوں کو پہلے عام کپڑے میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اچھا اعلیٰ کور چڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ دور سے کیا دکھے؟ اچھا اور خوبصورت دکھے. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو بچھونے ہوں گے اس کے جو پہلا کور ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، اور جو لوگوں کو دیکھے گا وہ اس سے بھی اعلیٰ ہوگا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اون ہوتا ہے اور جو داغوں کو سب کو ایک کور میں بند کر دیا جاتے، پھر اس کے اوپر ایک اچھا سا کور چڑھا دیتے. اللہ کے اس کا استر بھی ریشم کا ہوگا. وجن الجنتین دانو، دونوں باغوں کے پل کیا ہوں گے؟ دان، نزدیک ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، کھڑکی سے آپ ہاتھ نکالو گے تو آپ کے ہاتھ میں سیب آ جائے گا. بات سمجھ؟ دان قریب ہوگا. فیہما قاصرات الطرف، یہ نعمت نمبر 3 ہے. ان میں قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی ایسی عورتیں ہوگی. قاصرات الطرف کے نیچے لکھے بیان حسن سیرت، یہ ان عورتوں کی حسن سیرت کا بیان ہے کہ ایسی نیچی نگاہ والی عورتیں ہوگی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جن کو اہل جنت نے پہلے کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. بات سمجھ گئے؟ کسی بھی انسان نے اس کو، نہ انسان نے اور نہ جنات نے کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا. یطمثہن، یہ تمسن کہتے ہیں حیض کے خون کو. بات سمجھ گئے؟ یعنی باقرہ سے پہلی دفعہ جو مباشرت ہوتی ہے اس سے جو خون نکلتا ہے، معنی کیا ہے کہ یہ ایسی عورتیں ہوگی کہ جس کو پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا. تمسن. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، کأن کے نیچے کے بیان حسن صورت. اب یہاں سے حسن صورت کا بیان ہے. كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں. بات سمجھ، یعنی صفائی ستھرائی میں بالکل یاقوت و مرجان کی طرح ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نہیں بدلہ غایت اطاعت کا مگر غایت عنایت. اطاعت کا بدلہ نہیں مگر عنایت. یعنی بات سمجھ، اللہ کی بندگی، بات سمجھ گئے؟ اللہ کی بندگی جتنی آپ کرو گے تو اللہ کی مہربانی آپ کے بندگی پر اوپر ہوگی. آپ نے اللہ کی بندگی اتنی نہیں کی ہوگی جتنی اللہ کی غایت عنایت ہوگی. اللہ کی عنایت آپ کی بندگی پر بڑی ہوگی. ایک تو اس کا ترجمہ ہے کہ بدلے کا بدلہ نہیں ہے صرف بدلہ، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ غایت بندگی یہ کم ہے لیکن غایت عنایت بڑی ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، ومن دونهما کے نیچے لکھے انجام مؤمنین عوام. اب ماقبل میں تو ان مومنین کے انجام کا ذکر تو جو خواص تھے، اب ان مومنین کا ذکر ہے جو عوام ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور ان دو باغوں سے کم درجے میں 2 باغ اور ہوں گے. جنتانی ای لِأَرْبَابِهِمَا، ان لوگوں کے لیے 2 باغات ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَان. اچھا وہ 2 باغ کیسے ہوں گے؟ وصف نمبر 1، مدہامتان، وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے، ہریالے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، اور ان باغوں میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. نضاختان، 2 چشمے جوش مار رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاکہۃ ونخل ورمان، یہ وصف نمبر 3 ہے. ان میں کیا میوے ہوں گے اور کھجورے ہوں گے اور انار ہوں گے. دیکھو پہلے کا میوے ہوں گے تو یہ بھی میووں میں آ گیا. یہ تعمیم بعد تخصیص ہے. سمجھ گئے؟ تخصیص
بعد تعمیم ہے، پہلے کہا فاکہۃن پھر کہا نخل و رمان، تو یہ جو ہے نا تخصیص بعد تعمیم کے قبیل سے ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فيهن خیرات و حسان، خیرات کے نیچے لکھے وصف نمبر 4، ان میں خوبصورت اور خوبصیرت، خیرات کے نیچے لکھے خوبصیرت اور حسان کے نیچے لکھے خوبصورت، دونوں طرح کے اوصاف پائے جائیں گے، عورتیں ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، اچھا وہ عورتیں حور گوری ہوگی، مقصورات بالقیام اور وہ خیموں میں محفوظ ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اہل جنت میں سے پہلے ان کو نہ کسی نے استعمال کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے اس کو استعمال کیا ہوگا۔ لم یطمثہن کے نیچے لکھے وصف نساء نمبر 5۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین یہ اہل جنت کے اعزاز ہیں، یہاں سے اعزاز اصحاب جنت، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے علی رفرف سبز قالینوں پر، علی رفرف خضر سبز قالینوں پر، وعبقری اور نفیس، وعبقری حسان اور نفیس بچھونوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک کے نیچے لکھے دعوی صورت، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت اور عظمت والا اور احسان والا ہے۔ سورۃ الواقعہ کا سورہ رحمان کے ساتھ کیا ربط ہے؟ جی دونوں صورتوں میں انجام فریقین میں مشترک ہے، یعنی دونوں فریقون جنت اور اہل جہنم کے فریقین کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا ربط یہ کہ فسبح باسم ربک العظیم، اور یہ دعوی صورت ہے اور اس کا شروع بھی کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو تبارک یہ صورت کا اختتام تھا اور اس میں فسبح باسم ربک العظیم، تو اس میں بھی کیا ہے؟ یہ مشترک ہے۔ اور اس کو صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ احوال قیامت، 3 جماعتوں کا اجمالی اور تفصیلی ذکر، 4 دلائل عقلیہ برائے اثبات دعویٰ ہے، عظمت قرآن ہے، زجر ہے، اور 2 بار دعوی صورت کا ذکر ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی، اذا یہ ظرفیہ ہیں تو ظرفیہ یہ متعلق ہوگا، اس کا متعلق محذوف ہے، وہ ہے اذکر، یاد کرو، اذا وقعت الواقعہ، اور اذا کے نیچے لکھے اثبات قیامت، قیامت کا اثبات ہے، یہ جب قیامت واقع ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، لیس لوقعتها کا لام یہاں فی کے معنی میں ہے، جس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، ای فی وقعتها فی واقع، بات سمجھ گئے؟ تو جس کے واقع ہونے میں کیا جھوٹ نہیں۔ خافضۃ کے نیچے لکھے احوال قیامت، یہ قیامت پست کرنے والی ہوگی۔ خافضۃ کے نیچے لکھے للکفار، یہ کفار کو پست کرنے والی ہوگی۔ رافعۃ اور یہ بلند کرنے والی ہوگی مومنین کو کیا کرے گی؟ یہ بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین سخت ہلانا، ہلا دی جائے گی زمین کو سخت ہلانا، رجن مفعول مطلق ہے۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی پہاڑ ٹوٹ کر، فکانت ہباء منبثا، پھر وہ ہو جائیں گے غبار اڑا ہوا، سب غبار اڑ کر اڑ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، ایک تو مقربین ہوں گے، ایک عام مؤمنین ہوں گے، اور ایک کفار ہوں گے، 3 جماعتوں میں تم بٹ جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، پھر دائیں ہاتھ والے، سو دائیں ہاتھ والے یہ کون؟ اب تینوں جماعتوں کا اجمالی ذکر ہے، پھر فاصحاب المیمنہ، سو دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ، اور
بائیں ہاتھ والے یہ کفار مراد ہے. ما اصحاب المشأمہ کیا برے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون اور آگے والے آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں, آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. یعنی وہ عمل میں تقوی کے مراتب میں وہ کیا ہے, وہ اصحاب یمین سے آگے نکل گئے, آگے نکل گئے. بات سمجھ گئے؟ یہ کون لوگ مراد ہے؟ یہ مقربین ہیں. اولئک دیکھو خود ہے, اولئک المقربون حالت اجمالی ہے. وہ مقربین وہ کیا ہے؟ وہ مقرب خداوندی ہے. فی جنات النعیم فی. اب یہاں تفصیل انجام سابقین ہے جو ماقبل میں گزرے ان کی تفصیل ہے. فی جنات النعیم اور علی سبیل اللف نشر غیر مرتب ہے. دیکھو پہلے وہاں پر تذکرہ کس کا کیا؟ پہلے وہاں اصحاب یمین کا تذکرہ کیا, عوام کا, پھر کفار کا, اور پھر خواص کا. اور اب دیکھو سب سے پہلے خواص کا انجام ذکر کر رہے ہیں. تو علی سبیل لف نشر غیر مرتب ہے. فی جنات النعیم یہ نعمت نمبر 1 ہے. نعمت کے باغوں میں ہوں گے سلۃ من الاولین, اور ان کا بڑا گروہ تو پہلے لوگوں میں ہوگا. ان کا بڑا گروہ کس میں ہوگا؟ پہلے لوگوں میں ہوگا. یعنی نبی علیہ السلام سے جو پہلے گزرے ہیں ان میں کیا ہوگا؟ ان میں ہوگا. جتنی بھی نبی علیہ السلام سے پہلے امتیں گزری ہے ان میں پہلا گروہ ہوگا. اور جبکہ حافظ ابن کثیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی امت کے پہلے اور آخری لوگ مراد ہیں. اسی امت کے پہلے لوگ اور آخری لوگ مراد ہیں. بات سمجھ گئے؟ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ یہ عَلَى سُرُرٍ نعمت نمبر 2 ہے. اچھا سونے کے تاروں سے کیا ہوں گے؟ جڑے ہوئے ہوں گے. جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے کیا ہوں گے؟ وہ تختوں پر تکیہ لگا کر, متکئین تکیہ لگا کر, علیہا اس پر, متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون ان کے آس پاس پھریں گے ولدان ایسے لڑکے, مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, ہمیشہ جوان ہی رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ بِأَكْوَابٍ ایسے جام اور ایسے کوزے اور ایسے گلاس لے کے جائیں گے. من معین صاف شراب کے جام لے کر جائیں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون نہ ان سے ان کا سر دکے گا نہ اس شراب سے, اور نہ وہ بکواس بکیں گے. وفاکہۃ یہ نعمت نمبر 4 ہے. اور ایسے اور وفاکہۃ اور میوے, مما یتخیرون اپنے پسند کے میوے لیں گے. ولحم طیر مما یشتہون اور پرندوں کا گوشت ہوگا خواہش کے مطابق. وحور عین اور نعمت نمبر 5 بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی. کامثال اللؤلؤ المکنون حسن جمال میں, خوبصورتی میں کس کی طرح ہوگی؟ محفوظ موتیوں کی طرح ہوگی. جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کا عمل کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون یہ نعمت نمبر 6 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما واہ یہ نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ یہ کوئی گناہ کریں گے. الا قیلا سلاما سلاما الا قیلا سے پہلے نکالے ای قولا ان کی جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سلام سلام کی بات ہوگی. واصحاب الیمین اب دیکھو جماعت اولا کا تذکرہ ہے, اس کے نیچے لکھے واصحاب الیمین عام مومنین کا تذکرہ ہے, خواص کا تذکرہ ہو گیا. واصحاب الیمین اور دائیں والے, ما اصحاب الیمین کیا خوب ہے دائیں والے, کیا خوب ہے دائیں والے. فی صدر مخصود وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے. فی صدر وہ بے خار کیا ہوں گے؟ بیریوں میں.
بیری کا جو درخت ہے نا وہ اصل میں کانٹوں والا ہوتا ہے، لیکن یہ جو جنت میں جائیں گے تو ایسے بیری کے درخت ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے. فی صدر مخضود، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے. نعمت نمبر 1 ہے وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے تیبتے، ریڑی میں لگے ہوتے ہیں نا تیبتے کے لیے، ایسے کیلے ہوں گے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے میں ہوں گے. یہ نعمت نمبر 2 ہے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، یہ نعمت نمبر 3 ہے. اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور بہت سے میووں میں ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ لا مقطوعات ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے وہ روکا جائے گا، نہ روکے جائیں گے اور نہ ختم ہوں گے. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، وَفُرُشٍ کے نیچے لکھے نعمت نمبر 4، اور بلند بچھونے ہوں گے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے حوروں کو خاص طور پر بنایا ہے. یہ نعمت نمبر 5 ہے. خاص طور پر ہم نے حوروں کو بنایا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ باقرہ رہے گی، ہمیشہ باقرہ رہے گی. عُرُبًا أَتْرَابًا، پیاری ہوگی، اور اطرابًا ہم عمر ہوگی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک بڑا گروہ تو پہلے لوگوں کا ہوگا. وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں کا ہوگا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اب یہاں سے تفصیل انجام جماعت ثانیہ، یعنی کن کا؟ کفار کا بیان ہے. اور بائیں والے کیا ہی بد نصیب ہے بائیں والے. فی سموم و حمیم، وہ لوگ آگ کی تپش میں، وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں والے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، لا بارد، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا. ہاں، یہاں سے جسمانی نفی کی گئی کہ ان کو جسمانی کوئی نفع نہیں ملے گا. ولا کریم، اور نہ اس کو روحانی کوئی نفع ملے گا. انہم کے نیچے لکھے سبب عذاب نمبر 1. کیوں؟ بے شک وہ تھے قبل ذالک مترفین، اس دنیا میں پہلے وہ کیا تھے؟ عیش میں تھے، مستیوں میں مگن تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے باری گناہ پر، یعنی کفر و شرک کرتے تھے. وَكَانُوا کے نیچے لکھے سبب نمبر 2، وہ اصرار کرتے تھے بڑی گناہ پر. وَكَانُوا يَقُولُونَ، یہ سبب نمبر 3 ہے، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ گویا کہ یہ قیامت کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ داداؤں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ او آباؤنا، کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل ان الاولین والآخرین، آپ جواب میں کہہ دے کہ بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، سب کو اٹھایا جائے گا. لمجموعون، سب کو البتہ جمع کیا جائے گا. ای للحساب والجزاء، حساب کے لیے اور جزا کے لیے. الی میقات یوم معلوم، ایک معین تاریخ کے وقت پر، یعنی قیامت کے دن تم کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم ایک گمراہ جھٹلانے والو کیا کیا جاؤ گے؟ لآکلون من شجر من زقوم، البتہ تم کھانے والے ہوں گے توہر کے درخت کو. من شجر من زقوم، زقوم کا تذکرہ پیچھے آیا، زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے. بات سمجھ؟ فمالئون منها البطون، اچھا کیفیت عقل کی کیا ہوگی؟ کیسے وہ کھائیں گے؟ فمالئون منها البطون، وہ بھریں گے اس سے پیٹ کو. فشاربون علیہا من الحمیم، اور کیفیت شرب کیا ہوگی؟ اور پیو گے اس میں کھولتا ہوا پانی. کھولتا ہوا پانی کیا کرو گے؟ اس میں پیو گے. فشاربون شرب الہیم، کیفیت شرب ہے. فشاربون، اور کیا تو پیو گے بھی اس طرح شرب الہیم، جس طرح کیا پیاسا اونٹ پیتا ہے.
ھذا نزلهم یوم الدین، یہی ان کی دعوت ہوگی قیامت کے دن. ھذا یہ تحکم ہے، یہی کیا ہوگی، یہی ان کی دعوت ہوگی قیامت کے دن. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحنو سے پہلے نکلے، نحنو سے نحنو کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 1. نحن خلقناکم، پہلی بار تم کو ہم نے کیا کیا، پیدا کیا. فلولا تصدقون، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے دوبارہ اٹھنے کی، دوبارہ اٹھنے کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون، کیفیت خلق اللہ بیان کر رہے ہیں. اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب منی تم ٹپکاتے تھے، ما تمنون، جو تم منی ٹپکاتے تھے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ وَأَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یا تم بتاؤ کہ کیا تم اس کو آدمی بناتے ہو یا ہم اس کے بنانے والے ہیں. ہاں بشر کو تم بناتے تھے یا ہم بنانے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کر رکھا ہے تمہارے درمیان موت کو اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے. بمسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے کہ لے آئے تمہاری جگہ تمہارے طرح کے اور لوگ، امثالکم اور لوگ، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور پیدا کرے تم کو ایسی جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے. مانا انسان کو سمجھایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم دنیا کا نظام تم پر موقوف ہے، نہیں بلکہ تم لوگ اور بھی پیدا کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ تم نے جان لی ہماری قدرت، النشأۃ الاولی، پہلی پیدائش کو، فلولا تذکرون، پھر کیوں تم نہیں سمجھتے، یعنی توحید کو اور دوبارہ اٹھنے کو تم کیوں نہیں سمجھتے. افرأیتم ما تحرسون، یہ دلیل عقلی نمبر 2 ہے. اچھا یہ تو بتاؤ، ما تحرسون، جو تم زمین میں بوتے ہو، جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، یہ تو بتاؤ. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اب اَأَنْتُمْ کے نیچے لکھے بیان ایجاد، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، لَوْ نَشَاءُ کے نیچے لکھو بیان حفاظت، اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو حطامًا کیا کر دے، چورا چورا کر دے. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم تعجب کرتے رہ جاؤ گے. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم تاوان زدہ ہو گئے. پھر تم یہ کہو گے کہ ہمارا فصل تو تاوان میں گیا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل محروم ہی رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 3. اچھا پھر یہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو، جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہے تو اس کو کارا کر دے، کڑوا کر دے، اجاجن. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، بس کیوں نہیں تم شکر کرتے. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیے، ہم پیدا کرنے والے ہیں. اس کے لکڑی کو تم نے پیدا کیے یا ہم پیدا کرتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا کہ ایک درخت ایسا بھی ہے جو آگ میں بڑا ہوتا ہے، جو آگ میں ہو کے بڑا ہوتا ہے، تو وہ درخت مراد ہے. نحن جعلنا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا اس کو یاد دہانی، تذکرہ یاد دہانی کی چیز، ومتاعا اور فائدے کی چیز، للمقوین مسافروں کے لیے. فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کیا کرے اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظمت والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا کی نیچے لکھے بیان شاہد، اور یہ جملہ قسمیہ ہے یہاں پر. فلا اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے چھپنے کی، ستاروں کے چھپنے کی میں قسم کھاتا ہوں. اور ایک معنی یہ ہے بمواقع النجوم، کہ
کہ میں قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں، آیتیں اترتی ہے پیغمبروں کے دلوں میں اس کی کیا کہتا ہوں؟ قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ البتہ بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو، یہ اہمیت قسم کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ جواب قسم ہے، بے شک یہ البتہ معزز قرآن ہے۔ یہ نمبر 1 لکھو، اس کے صفت نمبر 1 اوصاف قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لقرآن کریم، یہ البتہ معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں درج ہے، یہ صفت نمبر 2 ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک لوگ، یہ صفت نمبر 3 ہے۔ لا یمسہ، ایک تو معنی یہ کہ انسان اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا، اور ایک معنی یہ کہ لا یمسہ فرشتے نہیں چھوتے، لا الا المطہرون مگر پاکیزہ۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ صفت نمبر 4 ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، سو کیا تم اس کلام میں سستی کرتے ہو؟ یہ ترغیب الی التصدیق ہے۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم کرتے ہو حصہ اپنا یہ کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، رزقکم ای نصیبکم، تم اپنا حصہ کرتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا کی نیچے لکھے زجر پر انکار قیامت، قیامت کے انکار پر کیا ہے؟ زجر ہے۔ سو جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے، جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو۔ تنظرون، حسرت آلود نگاہوں سے تم اس وقت کی حالت کو دیکھتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم زیادہ نزدیک ہوتے اس شخص کے تم سے بھی، ہاں اس وقت مرنے والے کے شخص سے بھی ہم تمہارے کیا ہوتے؟ زیادہ قریب ہوتے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لا تبصرون، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، فلولا، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں تو تم کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ ترجعونہا، تم کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ ان کنتم صادقین، اس روح کو، ترجعونہا کی ہاں ضمیر روح کی طرف ہے، تم کیوں نہیں لوٹا لیتے اس روح کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، سو وہ مقربین میں سے ہوں گے، فروح و ریحان، سو ان کے لیے راحت ہے اور ریحان اچھی روزی ہے، وجنت نعیم، اور نعمت کا باغ ہے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا سلام لک، وسلام لک، تیرے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، تو اصحاب یمین میں سے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوگا، فنزل من حمیم، تو فلہ نزل من حمیم، تو اس کے لیے مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور اس کو دوزخ میں داخل کرنا ہوگا۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہ مذکورہ لہو الحق، البتہ تحقیقی اور یقینی بات ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ سورۃ الحدید ہے، سورہ حدید دیکھو، پہلے شرک کی تردید لسان کے ساتھ تھی، اور اب شرک کی تردید سیف اور سنان کے ساتھ ہے، یعنی تلوار اور نیزوں کے ذریعے شرک کی تردید کی جائے گی۔ اور دوسرا ربط یہ کہ سبح للہ کا فسبح باسم ربک العظیم کے ساتھ بھی ربط ہے۔ اور خلاصہ صورت کیا ہے؟ خلاصہ صورت یہ توحید کے مراتب ثلاثہ ہے، اور ترغیب انفاق ہے، ترغیب انفاق بوجوہ خمسہ ہے، اور انجام فریقین ہے، اور ترغیب الی الجہاد ہے، اور ترغیب الی الایمان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ کے نیچے لکھو قالا و حالا،
اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمان میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں. یعنی وہ بولنے کی صورت میں تو انسان اور جنات ہے، اور حالت جیسے کہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ یہ قیام کی حالت میں رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور باقی چیزیں جانور اور چوپائے یہ رکوع کی حالت میں، اور زمین کے جو کیڑے مکوڑے وہ سجدے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو سبح للہ، تو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں. وهو العزیز الحکیم، وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. له ملک السماوات والارض، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر، هو الاول سے پہلے لکھے نیچے لکھے لیس قبلہ شیء، والآخر کے نیچے لکھے لیس بعدہ شیء، وہی سب سے اول اور وہی سب سے آخر ہے. والظاہر والباطن، اور وہی ظاہر اور وہ باطن ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ توحید کا دوسرا مرتبہ ہے. پہلا مرتبہ سبح للہ سے تھا، اور دوسرا مرتبہ هو الذی سے. وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دن میں. ثم استوى علی العرش، پھر جلوہ گر ہوا عرش بری پر، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر. یعلم ما یلج فی الارض، یعلم وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں، یعنی بارش ہے اور بیج ہے اور مردوں کو تم زمین میں ڈالتے ہو. وما یخرج منہا، اور جو کچھ چیزیں نکلتی ہیں اس سے، یعنی نباتات ہے. وما ينزل من السماء، اور جو چیز اترتی ہے آسمان سے، یعنی بارش ہے اور احکامات ہے. وما يعرج فيها، اور جو چیزیں چڑھتی ہیں اس میں، یعنی ملائکہ اور اعمال ہے اور بندوں کے روحیں ہیں، یہ سب کے سب کیا کرتی ہے؟ چڑھتی ہے. وهو معكم اينما كنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. لہو کا نیچے لکھے توحید کا تیسرا مرتبہ، توحید کا تیسرا مرتبہ. وہی ہے، اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب امور. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یوں وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وهو علیم بذات الصدور، اور وہی خوب واقف ہے دلوں کے بیت سے، دلوں کے رازوں سے وہ خوب واقف ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. آمنوا باللہ، ترغیب انفاق 5 وجوہ سے، 5 طریقوں سے اب انفاق کی ترغیب دی جائے گی. آمینو، اچھا آمینو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم، اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو جانشین بنایا، مستخلفین فی، تم کو اس مال میں جانشین بنایا. فالذین آمنوا، یہ بشارت برائے عاملین ہے جو اس باتوں پر عمل کرتے، ان کے لیے خوشخبری ہے. فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے رہے، لہم اجر کریم کبیر، ان کے لیے بڑا ثواب ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، یہ زجر اللہ ڈانٹ رہے، اور تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر. والرسول، اور اللہ کے رسول پر، یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور حالانکہ رسول تم کو دعوت دے رہے تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم، اور وہ خود خدا نے تم سے عہد لیا تھا. عہد کیا لیا تھا؟ الست بربکم، قالوا بلا ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو ایمان لانا ہو.
هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، هو الذی کے نیچے لکھو ترغیب الی الایمان، ایمان کی ترغیب دی جا رہی ہے، وہی تو ہے جو نازل کرتے اپنے بندوں پر واضح آیتیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکال کر لائے تم کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف، ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تمہارے حال پر البتہ بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، یہ دوسری وجہ برائے ترغیب انفاق ہے، دوسری وجہ وما لکم، اور تم کو کیا ہو گئے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی سب میراث ہے، اللہ وارث الارض والسماوات ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ تفاوت درجات منفقین ہے، جو مال کو خرچ کرتے ان کے درجات میں فرق ہے، لا یستوی منکم، نہیں برابر تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتلا، اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ ان لوگوں نے، اچھا بلکہ وہ تو کیا ہے، بہت بڑھ کر ہے، اعظم درجۃ، وہ بہت بڑھ کر ہے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور جہاد کیا، وکلا وعد اللہ الحسنی، یہ ثمرہ مشترکہ ہے، سب کا ثمرہ بیان کے نتیجہ، اور یہ شان صحابہ بھی ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی، اور سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، واللہ کے نیچے لکھے ترغیب اخلاص، لہذا اپنے اعمال میں کیا پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، کیا کرو، بس ہے۔